IMF کے ساتھ معاہدے کے بارے میں ابہام، قرض کی اگلی قسط حاصل کرنے میں تاخیر اور کم ہوتے زر مبادلہ کے ذخائر، یہ وہ وجوہات ہیں جن کے باعث پاکستانی روپے کی قدر امریکی ڈالر کے مقابلے میں مسلسل گر رہی ہے۔ آج جمعرات کو امریکی ڈالر کا انٹر بینک ریٹ 207 روپے سے تجاوز کر گیا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں آج ڈالر 208 روپے سے زیادہ تھا۔ معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے پاس غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو کر 9.2 ارب ڈالر پر پہنچ گئے ہیں، جس کی وجہ سے روپے پر دباؤ زیادہ ہے اور یہ کہ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت 210 کی حد عبور کر سکتی ہے۔ دوسری جانب حکومت نے IMF کے ساتھ معاملات آگے بڑھانے کے لیے بدھ کو پیٹرول کی قیمتوں میں 29% مزید اضافہ کر دیا ہے۔ معیشت کے حالات، روپے کی قدر میں کمی، اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسکائپ پر اس وقت موجود ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر ندیم الحق۔ ڈاکٹر ندیم، تھینک یو فار بینگ آن آور شو۔ کیا شہباز شریف حکومت جو تاخیر کی ہے انہوں نے IMF کی شرائط پوری کرنے میں، سبسڈیز ختم کرنے میں، ایسا کر کے انہوں نے ویسی ہی غلطی تو نہیں دہرائی جو PTI نے اپنے ابتدائی دور میں IMF سے قرض لینے میں تاخیر کر کے کی تھی؟ دیکھیں جی، ہر کوئی یہ غلطی کرتا ہے، پر اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز ہے کہ ہر کوئی جو فنڈامنٹل ریفارمز ہیں جو ہونے چاہیے اس کو کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ 75 سال کی ہماری ہسٹری ہے کہ ہم نے کولونیل سٹیٹ جو کولونیل سٹیٹ ہم نے انہیرٹ کیا تھا، وہی پرانی بیوروکریسی جس کا کام ہے کہ وہ یہاں کاروبار کو روکے، وہی جوڈیشری جو 18ویں صدی کے فیصلے دے رہی ہے، وہی لوگ جو مارکیٹ کے بالکل خلاف ہیں، وہی لوگ جو چاہتے ہیں ان کے پلاٹس، ان کے سرکاری گھر وغیرہ چلتے رہے، وہی نظام چل رہا ہے۔ ریلوے کا نظام تباہ ہے، بجلی کا نظام تباہ ہے، PIA نہیں چل رہی۔ یہ بڑے فنڈامنٹل ریفارمز ہیں جن کو کرنا پڑے گا۔ IMF جو ہے، IMF صرف ایک ایمرجنسی وارڈ ہے، وہ صرف ایک بینڈیڈز وغیرہ لگا کے آپ کو گھر بھیج دیتی ہے۔ IMF is not, it cannot, it physically cannot, it is not by treaty equipped to do that۔ اس کا 5 سال کا ٹائم فریم ہوتا ہے، بہت شارٹ ٹائم فریم ہوتا ہے، اور ان کو بہت جلدی ہوتی ہے کام کرنے کی، وہ یہ کام نہیں کر سکتی بڑے بڑے۔ ڈاکٹر ندیم، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ فنڈامنٹل چینجز لانا ضروری ہیں، کیونکہ IMF تو ایک سپورٹ ہے صرف جو وقتی طور پر ملتی ہے۔ فنڈامنٹل چینجز کے لیے سیاسی عدم استحکام کا ختم ہونا ضروری ہے، سیاسی جماعتوں کے درمیان، تمام پاورز کے درمیان یہ کمٹمنٹ اور یہ انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے کہ ان کو یہ اقدامات کرنے ہوں گے۔ لیکن ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان میں سیاست دو اپوزٹ ڈائریکشنز کی طرف جاتی ہے، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان۔ اور آج احسن اقبال جو کہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی ہے، انہوں نے کہا کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے فوراً بعد انہوں نے PTI پر تنقید بھی شروع کر دی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس معاشی بحران کے لیے یہ سیاسی اختلافات کس حد تک ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارے ملک میں سیاست بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ۔ ہر ادارے میں سیاست گھسی ہوئی ہے، ہر جگہ سیاست گھسی ہوئی ہے۔ آپ اگر امریکہ میں آپ رہتے ہیں، آپ دیکھیں کہ امریکہ میں سیاست فیڈرل ریزرو میں نہیں، امریکہ میں سیاست ٹریجری میں نہیں، امریکہ میں سیاست ٹرینوں چلانے میں نہیں ہے۔ امریکہ پوری دنیا میں جو کانسٹیٹیوشنل لا ہے وہ اس لیے ہے کہ سیاست پارلیمنٹ میں رہے، سیاست ہر ادارے میں نہ گھسے۔ ہم نے ہر ادارے میں سیاست گھسا دی ہے، اور ہمارے سیاسی میچورٹی نہیں آئی ابھی ہم کہ آرام سے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات کریں۔ پارلیمنٹ کبھی بھی نہیں ملتا، کسی حکومت میں بھی نہیں ملتا ہے تو بہت سرسری قسم کی ڈسکشن ہوتی ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونی چاہیے، اور پارلیمنٹ لا پاس کر کے باقاعدہ چینجز لے کے آئے اور دلیری دکھائے۔ ہماری حکومت کو دلیری دکھانے کی ضرورت ہے اور ڈی پولیٹیسائز کرنے کی ضرورت ہے۔ IMF نے سینٹرل بینک کو ڈی پولیٹیسائز کرا دیا، اسٹیٹ بینک کو۔ میرا خیال اور بھی بہت سارے ادارے ڈی پولیٹیسائز کرنے چاہیے، ان کو ٹیکنوکریٹک سچویشن میں ڈالیں، کیونکہ یہ چیزیں، بجلی کے نظام میں سیاست کی ضرورت نہیں ہے، ریلوے کے نظام میں سیاست کی ضرورت نہیں ہے، ٹیکس کے نظام میں سیاست کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے ہر چیز میں سیاست ڈال دی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں چارٹر آف اکانومی، میں نہیں مانتا، میں کہتا ہوں ہمیں سیاست کو کم کرنا ہے، بڑھانا نہیں ہے، ہمیں سیاست کو کم کرنا ہے۔ رائٹ۔ ڈاکٹر ندیم، یہ بتائیے کہ اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ روپے کی قدر دن بدن گرتی جا رہی ہے، چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، کچھ
کچھ ماہرین اور تبصرہ نگار یہ موازنہ کر رہے ہیں پاکستان کی سچویشن کا سری لنکا کی سچویشن سے. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ درست ہے؟ سری لنکا ایک امپورٹ بیسڈ اکانومی تھی جبکہ پاکستان بہت سی چیزیں اپنی استعمال کی خود پیدا کرتا ہے. امپورٹس پاکستان میں بھی ہائی ہیں, لیکن کیا یہ موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کل سری لنکا کی حالت ہو جائے گی, بٹ اگر ہم نے فنڈامنٹل چینجز نہ کیے, اگر ہم نے اکانومی کو ٹھیک نہ کیا, اگر ہم نے سبسڈی کو قائم رکھا, اگر ہم نے ویلفیئر کو قائم رکھا, اگر ہم نے یہ سب جو غلطیاں ہیں ان کو ٹھیک نہ کیا, تو کبھی نہ کبھی تو ہم ہو جائیں گے. سری لنکا آپ سوچتے ہیں کہ وہ تھا, ارجنٹینا میں بھی یہ کام ہو چکا ہے, کافی ملکوں میں بحران آ چکا ہے, کافی ملکوں میں کرائسس آ چکا ہے, اسپین, گریس, سب جگہ. تو ہمیں سوچنا چاہیے, ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے, اپنا کام خود ہی ٹھیک کر لیں. یہ نہ کہیں کہ یہ کوئی پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کوئی آیا یا کچھ آیا. نہیں, ہمیں اپنا گھر خود ٹھیک کرنا اور کرنا چاہیے. نہ IMF ٹھیک کر سکتا ہے, نہ کوئی اور ٹھیک کر سکتا ہے. ہمیں پولیٹکس کو کم کرنا چاہیے. پولیٹکس پارلیمنٹ پہ بیٹھ کے کرنی چاہیے, پارلیمنٹ سے باہر نہیں کرنی چاہیے. اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ٹیکنوکریٹک جو سولوشنز ہیں ان میں پولیٹکس نہ ڈالیں, اور ٹیکنوکریٹک سولوشنز ٹیکنوکریٹکلی لیں. رائٹ, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ندیم, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.